یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 50۔ آدھی رات سے اوپر کا وقت تھا۔ گھر اندھیرے، خاموشی اور پر اسراریت میں ڈوبا محسوس ہو رہا تھا۔ نورالعین اپنے کمرے میں لحاف اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ سوتے میں بے چین سی ہو رہی تھی۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے دھندلے منظر ابھر رہے تھے۔ کوئی بچی تھی جو اسٹرولر چلاتی اپنی ڈال کو اس پر بٹھائے ماں کے پاس آئی تھی۔ ماما اس کی پونی بنا دیں۔ اس نے ڈال اپنی ماں کو پکڑائی تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں خوبصورت سا کڑا نما بریسلٹ تھا۔ دونوں کے چہرے دھندلے تھے۔ اسی منظر میں ایک اور منظر ابھرا تھا۔ وہ بچی بیڈ پر سو رہی تھی۔ آوازوں کے شور سے وہ ڈر کے مارے بیڈ پر اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ ماما کو کون مار رہا ہے؟ ماما کیوں رو رہی ہیں؟ وہ ڈر کے بولی تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا تھا، کیوں مارا ان لوگوں کو؟ کوئی عورت زور سے چیخی تھی۔ کسی مرد کے بلند آواز میں بولنے کی بھی آوازیں آئی تھی۔ خواب میں وہ ان آوازوں کو شناخت نہیں کر پا رہی تھی۔ منظر پھر بدلا تھا۔ اسی چھوٹی بچی کو اس کی ماں جگا رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بچی کو اٹھایا اور پھر سے لانگ بوٹس پہنائے تھے۔ وہ دونوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اسے پھر بھی بچی کی ماں کے ہاتھ میں اس کا بریسلٹ دکھا تھا۔ پھر اس نے دیکھا وہ دونوں دریا باغ کے پہاڑی راستوں پر بھاگی جا رہی تھیں۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ عورت نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ بچی کا ہڈ اس کے چہرے پر آگے تک آیا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پل پر پہنچی تھی جس کے نیچے دریا بہتا تھا۔ عورت خوفزدہ تھی۔ اس کو کسی کے پیچھے آ جانے کا ڈر تھا۔ بچی بھاگتے بھاگتے تک گئی تھی، مگر بچی کو رکنے نہیں دے رہی تھی ماں۔ اس نے بھاگتے بھاگتے بچی کو گود میں اٹھا لیا تھا تاکہ وہ لوگ رکے نہیں۔ وہ جس کسی سے بھی انہیں جان کا خطرہ تھا اس سے بچ سکیں۔ عورت کی سیاہ چادر ہوا میں پھڑ پھڑائی اور پھر منظر بدلا۔ وہ بچی کسی بنگلے کے فرسٹ فلور کے ایک کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ جگہ جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سہمی ہوئی وہ بچی کھڑکی پر پڑا سفید جالی دار پردہ ہٹا کے نیچے بیک یارڈ میں جھانک رہی تھی۔ اسے وہاں نیچے 3-4 آدمیوں کے سر نظر آئے تھے۔ وہ آدمی وہاں بیک یارڈ میں کھڑے کیا کر رہے تھے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ان آدمیوں کی آپس میں بات کرنے کے ناقابل شناخت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بول کیا رہے تھے پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کھڑکی کا وہ جالی دار سفید پردہ ہوا سے زور زور سے ہل رہا تھا۔ پردے کی سفیدی سارے منظر پر چھائی تھی اور اس میں سے ایک تاریک منظر پھر ابھرا۔ چہرہ چھپائی عورت اور ہڈ سے منہ چھپاتی بچی ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ سامنے سے ایک خوفناک چہرے والا قلی آتا نظر آیا۔ قلی نے ایک تنہا عورت کو بری اور خوفناک نظروں سے دیکھا۔ وہ عورت ٹکٹ والی کھڑکی کے سامنے کھڑی ریلوے ماسٹر سے ٹکٹ خریدنے لگی۔ مٹھی میں دبے نوٹوں میں سے نوٹ نکالنے میں اس کا نقاب اس کے چہرے پر سے ہٹا۔ ریلوے ماسٹر نے نقاب ہٹنے پر عورت کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک سی چمک ابھری تھی۔ وہ ماں اور بیٹی پلیٹ فارم پر ایک بینچ پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ بچی اپنے پیر زور زور سے ہلا رہی تھی۔ سامنے سے ایک بلی بچی کے پیروں کے پاس لپٹتی وہاں سے گزری تھی۔ بلی کو دیکھ کے بچی ہنس پڑی تھی۔ اچانک ہی بہت سارے بھاری مردانہ بوٹوں کی آوازیں گونجی تھی۔ ایک دم سے پلیٹ فارم پر گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ بہت ساری چیخوں کی آوازیں گونجی تھی۔ سب کچھ غیر واضح تھا۔ صرف خون تھا جو پلیٹ فارم پر بہتا جا رہا تھا۔ وہ مار دے گا، وہ مار دے گا، نورالعین چیخیں مارتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس کی خوف اور دہشت سے بری حالت تھی۔ سامنے والے بیڈ روم سے امان اس کی چیخوں کی آواز پر بھاگتا اس کے کمرے میں آیا۔ نورالعین کانوں پہ ہاتھ رکھے زور زور سے چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اینا کیا ہوا اینا؟ وہ نورالعین کی حالت دیکھ کے پریشان سا ہوتا اس کے قریب آیا۔ وہ مار دے گا، وہ ماما کو مار دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ عجیب جذباتی کیفیت میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اینا، امان نے تڑپ کر بہت فکر اور پیار سے پکارا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مار دے گا، اس کے پاس گن ہے، وہ مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت تھی۔ اینا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ تم نے خواب دیکھا ہے، تم خواب میں ڈر گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں اور چہروں کو تھامتا اسے ہوش دلانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ڈرو نہیں اینا، میں تمہارے پاس ہوں، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تم اپنے کمرے میں ہو، میرے پاس ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار چیخیں مارتی روتی نورالعین کے گرد اپنے بازو حائل کیے تاکہ اسے تحفظ کا احساس دلا سکے، اس کا خوف اور ڈر دور کر سکے۔ وہ کچھ پل یوں ہی اس کے گلے لگی روتی رہی۔ وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کی حالت غیر تھی۔ بس شاباش، چپ ہو جاؤ، گہری سانس لو۔ اینا وہ خواب تھا، خوابوں سے تھوڑی ڈرتے ہیں، وہ محض ایک خواب تھا زندگی۔ آہستہ آہستہ پیار سے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ بولا۔ وہ اس لمحے میر فاروق کو اپنے بدلے
اور انتقام کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ کسی کی فکر تھی تو نورالعین کی، اگر کسی سے اسے سچی محبت تھی تو وہ نورالعین تھی۔ اس کے رونے میں قدرے کمی آئی تھی۔ امان کے حوصلہ دلانے اور پیار بھرے انداز نے اسے نارمل کیا تھا۔ اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ تم نے خواب دیکھا تھا، وہ مدھم آواز میں پیار بھرے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ نورالعین بے اختیار چونکی۔ تم نے خواب دیکھا تھا نور، وہ خواب تھا۔ اس کے کانوں میں میر فاروق کی آواز گونجی۔ انہوں نے ماما کو مارا تھا، ماما کا خون نکلا تھا بابا جان۔ نہیں نور، وہ خواب تھا۔ تم نے برا خواب دیکھا تھا، ماما کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کئی کام سے گئی ہوئی ہیں۔ تم نے وہ سب خواب میں دیکھا تھا۔ تم کلمہ پڑھ کے دعا مانگ کے سوگی نا تو وہ برا خواب دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ اپنے کانوں میں گونجتی ان آوازوں سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ ان آوازوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پھر یکدم ہی وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ امان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور ناگواری ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو امان سے علیحدہ کیا۔ زندگی؟ امان نے چونکتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سختی سے بولی۔ تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی پھر میں چلا جاؤں گا، ہے نا؟ امان اس کا ہاتھ تھام کے پیار و فکر سے بولا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بے حد سختی اور غصے سے اپنا ہاتھ امان سے چھڑایا۔ اینا، امان نے اسے سمجھانا چاہا، تم نہیں جا رہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے غصے اور نفرت سے بولتے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اوکے اوکے، پلیز خود پر کسی طرح کا اسٹریس نہ لو، میں جا رہا ہوں، جسٹ ریلیکس، ہے نا؟ امان نے فوراً اسے ہاتھ سے رکنے کے لیے کہا۔ وہ دیکھ رہا تھا نورالعین ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ بحالت مجبوری اس کے پاس بیڈ پر سے اٹھا تھا۔ نورالعین نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ خوف میں گھری آنکھیں پھاڑے بیڈ شیٹ کو گھور رہی تھی۔ امان اسے خاموشی اور فکر سے دیکھتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس نے امان کے چلے جانے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر خوفزدہ بیٹھی تھی۔ وہ پریشان بھی تھی اور آج اپنے خواب میں بری طرح الجھ بھی گئی تھی۔ امان ایک منٹ بعد ہی کمرے میں دوبارہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور نورالعین کی اینٹی سٹریس میڈیسن تھی۔ تمہاری دوائی لایا ہوں، ہے نا، جو ڈاکٹر ارسلان نے تمہیں دی تھی، یہ لے لو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ اس نے فکر، پیار، نرمی سے بولتے ہوئے پانی کا گلاس اور دوا اس کی جانب بڑھائے۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی مگر امان کی بات ماننے پر کسی طرح آمادہ نہیں تھی۔ تمہاری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے نا، تم کانپ رہی ہو، پلیز دوائی لے لو۔ نہیں لینی مجھے دوائی۔ وہ سختی سے اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، نہیں چاہیے تمہاری یہ جھوٹی محبت۔ وہ زور سے چیخی۔ اینا، میرے لیے نہیں، اپنے لیے لے لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے چیخنے چلانے کا برا مانے بغیر وہ اسے بچی کی طرح ٹریٹ کرتا پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا میں مر جاتی ہوں، تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جیوں یا مروں تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نورالعین نے گلاس بہت زور سے ہاتھ مار کے نیچے پھینکا۔ کانچ کا گلاس فرش پر گر کے چکنا چور ہو گیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ تم یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ نہایت غصے نفرت سے گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ امان کو مجبوراً جانا پڑا۔ نورالعین پھر سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر باہر اس کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ نورالعین کے چیخنے چلانے بدتمیزی کرنے کے باوجود بھی اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش پر بغیر کوئی گرم چیز پہنے ننگے پاؤں بیٹھا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی مگر پھر بھی وہاں سے ہل نہیں رہا تھا۔ نورالعین کی فکر میں اس نے ساری رات اسی طرح گزار دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو وہاں سے ہلا اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اچانک اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کے گردن گھمائی۔ نورالعین نے دروازہ کھولا تھا۔ زندگی؟ بے ساختہ تڑپ کے اٹھا۔ نورالعین اسے بے تاثر سپاٹ نظروں سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ تم ٹھیک ہو نا زندگی، تم ٹھیک ہو نا؟ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری بھاری ہو رہی تھی۔ نورالعین نے اسے جواب دیے بغیر قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے اس نے امان کا سوال سنا ہی نہ تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا چاہیے، میں لا کے دے دیتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھا مگر نورالعین نے پلٹ کر حادثے سے رک جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ امان کے لیے اس نے جیسے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ وہ مایوس اور پریشان سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ اس پیسج کے آخر میں واقع باتھ روم کی طرف جا رہی تھی۔ کیسے فکر نہ کروں تمہاری، کیسے محبت نہ کروں تم سے، یہ میرے بس میں نہیں ہے زندگی۔ تم سے محبت میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو اضطرابی انداز میں پیچھے کرتے اس نے اس کو جاتے دیکھا۔ کاش تم میر فاروق کی بیٹی نہ ہوتی، تم کوئی بھی ہوتی، بس اس بھیڑیے کی بیٹی نہ ہوتی، پھر زندگی کتنی آسان ہوتی، پھر زندگی کتنی آسان ہو جاتی نا زندگی۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے اس نے دل گرفتگی سے سوچا۔ وہ سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹتی باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ امان نے اسے بغور دیکھا۔
اس کے چہرے پر سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے اس ڈراؤنے خواب کے اثر میں تھی، ڈری ہوئی تھی، مگر امان سے تحفظ، حوصلہ، مدد، پیار اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ چاہے اکیلی خوفزدہ ہو کے مر ہی کیوں نہ جائے، مگر اس سے مدد نہیں لے گی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اس کے پاس سے گزرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ امان تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نورالعین نے کمرے میں آ کے جانماز کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ واپس پلٹنے کو تھی کہ امان جانماز ہاتھ میں لیے تیزی سے اس کے کمرے میں آیا۔ تم نماز پڑھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ چائے پینے سے تمہاری طبیعت بہتر ہوگی۔ وہ اس کے لیے جانماز بچھا کے پیچھے ہٹا۔ نورالعین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانماز پہ کھڑی ہو گئی۔ امان خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ زار و قطار رو پڑی تھی۔ وہ صرف اللہ اللہ پکارے جا رہی تھی۔ روتے روتے اس نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ وہ بہت جذباتی اور نڈھال حالت میں تھی اس وقت۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے ان خوابوں سے چھٹکارا دے دے، مجھے عذاب سے نجات دے دے۔ میں پل پل جی رہی ہوں، پل پل مر رہی ہوں۔ ساری عمر یہ خواب دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہوں۔ ان خوابوں کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ مجھ پر یہ راز کھول دے یا مجھے ان خوابوں سے نجات دے دے، مجھے سچائی دکھا دے، مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ اس کا سجدے میں گرا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی رونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ امان کمرے میں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں نورالعین کی دوائی، پانی کا گلاس اور چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گیا۔ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر وہ خود بھی بہت دکھی ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے۔ کچھ لمحے سے یوں ہی خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خاموشی سے پاس آ کے اس کی جانماز کے پاس ہی ٹرے فرش پر رکھ دی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ تمہیں دکھی دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے نا؟ وہ گھر سے باہر بنی لکڑی کی ریلنگ کو تھام کے کھڑا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ اندھیرے اور اجالے کا ملا ہوا سا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے گارڈن پر ڈالی، پھر آسمان پر گم ہوتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، کاش تمہیں بتا سکتا۔ مجھ سے بھی بڑا تمہارا گناہ گار، تمہارا مجرم، تمہارا اپنا سگا باپ ہے۔ میر فاروق نے میرے اور میرے خاندان کے ساتھ جو ظلم کیا سو کیا، مگر اس نے تو تمہارے ساتھ، اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ بھی بدترین ظلم کیا۔ آج تمہاری یہ حالت دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے اس شخص نے تو اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بخشا۔ وہ کسی اور پر کیا رحم کھائے گا؟ اس نے دکھ سے بھری ایک گہری سانس لی۔ شیرو اس کو دیکھ کے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شیرو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس نے اسی افسردگی سے شیرو کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ بس سکھر سے کراچی پہنچ گئی۔ بس اسٹیشن پہ مخصوص گہما گہمی، شور، رش تھا۔ مسافر بس سے اتر رہے تھے۔ ساری رات بس میں سفر کرنے سے بوا جی تھک گئی تھی۔ اپنے گھٹنے پکڑتی وہ بس سے ذرا دقت سے اتری تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ان کا سفری بیگ تھا۔ لائن سے کئی رکشے، ٹیکسی والے کھڑے تھے۔ ہاں خالہ جی، کہاں جانا ہے؟ ایک رکشے والا اپنا رکشہ ان کے پاس لے آیا۔ بیٹا مجھے زمان ہاؤس کلفٹن، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، پھر خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صاحب سے ملنے سے پہلے مجھے اینا سے ملنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے اینا کے گھر جانا چاہیے۔ انہوں نے خود کلامی سی کی، پھر مطمئن ہو کے سر کو ہلاتی وہ رکشے والے کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے امان کے گھر کا پتہ سمجھانے لگیں۔ رکشے والا انہیں امان کے گھر کے سامنے اتار کے چلا گیا۔ اپنی چادر سنبھالتی وہ گیٹ پر آئیں۔ گیٹ کے سامنے بیٹھے گارڈ نے انہیں دیکھا۔ بیٹا دروازہ کھولو، بوا جی نے نرمی سے مخاطب کیا۔ کس سے ملنا ہے آنٹی؟ صاحب لوگ گھر پہ نہیں ہیں، گارڈ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ اچھا، کہاں گئے ہیں؟ خیر تم گیٹ تو کھولو، میں اینا کی، میرا مطلب ہے تمہاری بیگم صاحبہ کی بوا ہوں، دوسرے شہر سے ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ امان اور نورالعین یہیں کہیں آس پاس کسی کام سے گئے ہوئے ہوں گے۔ آنٹی میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں، صاحب اور بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں، وہ شہر سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ وہ حیران سی ہوئی۔ ہمیں نہیں معلوم آنٹی، پر اتنا معلوم ہے ادھر کراچی میں نہیں ہیں وہ لوگ۔ گارڈ نے لا علمی سے گردن ہلائی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کب واپس آئیں گے؟ یہ بھی نہیں بتایا صاحب نے، ویسے لگتا ہے زیادہ دنوں کے لیے گھر سے گئے ہیں، گھر کے سارے نوکروں کو بھی لمبی چھٹی دے کے گئے ہیں۔ بیٹا تمہارے صاحب جہاں وہ گئے ہیں وہاں کا کوئی پتہ، فون نمبر وہ ہے تو مجھے دے دو۔ نہیں آنٹی، ہمارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ گارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بوا جی پریشان سی کھڑی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ تمہارا، تمہارے صاحب کا کوئی فون آئے تو ان کو بتانا بوا جی سکھر سے ان لوگوں سے ملنے آئی تھی۔ مایوس اور پریشان سے وہ واپس جانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اسی وقت امان کے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی جس میں فرحانہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آگے ڈرائیور تھا۔ اپنی مایوسیوں میں گھری تھکے تھکے قدم اٹھاتی انہوں نے پیچھے آ کے رکی گاڑی پر کوئی توجہ نہیں دی۔
مگر فرحانہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ بوا جی، بوا جی، فرحانہ نے پیچھے سے قدرے بلند آواز میں انہیں پکارا۔ بوا جی چونک کے مڑی۔ فرحانہ انہیں آواز دیتی گاڑی سے اتری تھی۔ فرحانہ بی بی۔ بوا جی نے انہیں چونک کے دیکھا۔ فرحانہ تیزی سے چلتی ان کے قریب آئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، ایک دوسرے کی یہاں موجودگی کی انہیں قطعاً توقع نہیں تھی۔ فرحانہ بی بی، آپ امریکہ سے کب آئیں؟ ابھی پہنچی ہوں بوا جی، ایئرپورٹ سے سیدھی اینا کے گھر آئی ہوں۔ ایئرپورٹ سے اتنی کالز کیں میں نے، امان کو، اینا کو، دونوں نے فون ہی بند کیے ہوئے ہیں۔ گھر کے نمبر پہ بھی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ بس پھر میں نے کیب کی اور خود یہاں آ گئی۔ بولتے ہوئے فرحانہ نے ان سے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں کیسے، وہ بھی اس طرح بالکل اکیلے؟ میں بھی اینا سے ملنے آئی تھی بیٹا، ساری رات سفر کر کے سکھر سے کراچی پہنچی ہوں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا امان اور اینا تو گھر پہ ہی نہیں ہے۔ بوا جی سنجیدگی سے مختصر بولی، کیا مطلب گھر پہ نہیں ہے؟ کہیں کام سے یا شاپنگ وغیرہ کے لیے وہ دونوں گئے ہوں گے نا بوا جی؟ میں گارڈ سے عجلت میں ان کے منہ سے بولتے ہوئے امان کے گھر کے گیٹ کے آگے مڑنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹا، میں گارڈ سے بات کر چکی ہوں، اس کو بھی معلوم نہیں کہ صاحب اور بیگم صاحبہ کہاں گئے ہوئے ہیں، مگر وہ دونوں کراچی میں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے وہ دونوں ملک سے باہر کہیں یا کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ گارڈ کو بھی نہیں پتا کہ کہاں گئے ہیں۔ افو، میں تو اینا سے ملنے اتنی دور امریکہ سے پاکستان آئی ہوں، اب کیا ہوگا؟ کیسے ملوں گی اب اینا سے؟ فون نمبرز تو ان دونوں کے بند ہیں۔ فرحانہ ان دونوں سے نہ ملنے پر مایوس سی ہوئی تھی، مگر بوا جی کی طرح پریشان نہیں ہوئی تھی۔ خیر، آپ میرے ساتھ آئیں، یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ فرحانہ نے مشکوک نظروں سے ان کی طرف دیکھتے گارڈ کو دیکھا تو اچانک انہیں خیال آیا۔ سر ہلاتی بوا جی ان کے پیچھے گاڑی کی جانب بڑھی۔ میں کتنے عرصے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں بوا جی، اینا کی شادی کے بعد سے، جب سے امریکہ واپس گئی کئی بار آپ لوگوں کے ہاں کال کی، آپ سے بات کرنا چاہی، ہر بار کوئی نہ کوئی سرونٹ فون اٹھاتا یا پھر علی بخش ہوتا۔ میں آپ کا پوچھتی تو مجھے ٹکا سا جواب دیتا تھا کہ آپ گھر پر نہیں، اور فون بند کر دیتا۔ مجھے آگے سے مزید کچھ پوچھنے تک کی مہلت نہیں دیتے تھے۔ فرحانہ نے انہیں بغور دیکھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، وہ دونوں گاڑی کے پیچھے سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ آگے کیب ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ تک میرا کوئی میسج نہیں پہنچایا علی بخش نے؟ فرحانہ کا قدرے شکایتی سا انداز تھا۔ میں یہاں نہیں تھی بیٹا، بوا جی مختصر بولی۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں تھیں؟ فرحانہ نے انہیں چونک کر بغور دیکھا۔ اینا کی شادی کے فوراً بعد ہی میں صاحب کا گھر چھوڑ کے سکھر چلی گئی تھی، اب وہیں رہتی ہوں، بوا جی نے گول مول سا جواب دیا۔ وہ میر فاروق کا گھرانہ چھوڑ چکی تھی، مگر مالک کی نمک حلالی ان کے خون میں شامل تھی، وہ مالک کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں بوا جی؟ آپ تو فاروق بھائی کے ہاں ان کی سب سے پرانی ملازمہ ہیں، بلکہ آپ کو تو کوئی ملازمہ سمجھتا بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ بس فرحانہ بی بی، اینا کی شادی کے بعد میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اینا تھی تو وہاں رونق تھی، دل لگتا تھا، مصروفیت بھی تھی، اس کے جانے کے بعد تو کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، بوا جی بولی۔ فرحانہ انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بوا جی کسی بات سے پریشان تھی اور ان سے کچھ چھپا بھی رہی تھی۔ بیٹا آپ ایسا کریں، مجھے صاحب کے گھر اتار دیں۔ بوا جی ان کے مزید سوال جواب سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً میر فاروق کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فاروق بھائی کی طرف؟ فرحانہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، صاحب سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے، ضروری ملنا ہے۔ کیا بات ہے بوا جی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ فرحانہ اس بار پوچھے بغیر نہ رہ پائیں۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں، بس سفر کی تھکن ہے شاید۔ بوا جی نے بھوکھلا کے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنی پریشانی چھپانے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ بھی چہرے پر لے آئیں۔ آپ فاروق بھائی کے ہاں بعد میں چلی جائیے گا بوا جی، کچھ دیر میرے ساتھ رکیں پلیز، بہت مشکل سے آپ مجھے ملی ہیں، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، وہاں چلی جائیں گی تو پھر علی بخش میرا آپ سے رابطہ نہیں ہونے دے گا۔ فرحانہ ذہین خاتون تھی، انہیں بوا جی کی آنکھوں کی پریشانی بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ بھی کہ بوا جی ان کے سوالوں سے پہلو تحریک کر رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ بوا جی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وضاحت دینی چاہی۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جن سے ان کے مالک پر کوئی شک و شبہ آتا۔ ایسی ہی بات ہے بوا جی، اب میں تو یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوں کہ ایسا فاروق بھائی کے کہنے پر کیا جاتا رہا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتے کہ میں آپ سے یا اینا سے کوئی رابطہ رکھ سکوں۔ انہوں نے ہی یقیناً اینا سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہا ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ سے مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ فرحانہ صاف گوئی سے بولی۔ بوا جی میرا آج آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بوا جی نے پریشان ہو کے پہلو بدلا۔ بھائی گاڑی پی سی ہوٹل کی طرف موڑے۔ بوا جی سے بات کرتے کرتے فرحانہ کیب ڈرائیور سے بولی۔ آپ ہوٹل میں ٹھہریں گی، صاحب کے گھر نہیں جائیں گی؟ بوا جی نے ان کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، اینا مل جاتی تو اس کے پاس رکتی، لیکن اب وہ نہیں ملی تو ہوٹل میں رکوں گی۔ فاروق بھائی کو تو میں چاہتی ہوں میرے پاکستان آنے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ فرحانہ نفی میں سر ہلا کے بولی۔ انہیں میری آنے کا پتہ چل گیا تو سب سے پہلے تو وہ مجھے آپ سے دور کروائیں گے۔ بوا جی بے چین اور پریشان سی ہوئیں۔ وہ فرحانہ سے جتنا کترا رہی تھی، فرحانہ اتنا ہی ان کو اپنے پاس رکھنے پر بضد تھیں۔
میں اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی. اتنی دور امریکہ سے اس لیے نہیں آئی کہ ان کی سازشوں کا شکار ہو کے بغیر آپ سے تفصیلی بات کیے، بغیر سچائیوں کا پتہ لگائے اور بغیر اینا سے ملے واپس امریکہ چلی جاؤں. فرحانہ کا دو ٹوک اور مضبوط لہجہ تھا. نورالعین ملگچھے سے حلیے میں گارڈن میں پڑے ایک بڑے سے پتھر پر اکیلی بیٹھی تھی. کھلے بے ترتیب بال ہوا سے اڑ رہے تھے. بابا جان، زندگی میں جو سب کچھ میں نے چاہا سب پا لیا. کبھی کبھی لگتا ہے میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس سے اس کے بابا، شوہر سب اتنا پیار کرتے ہیں. اس کی آنکھیں اضطراب، پریشانی اور گہری افسردگی سے بھری تھی. بابا جان، امان آپ کی طرح میرا خیال رکھتا ہے. وہ پاس ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح ڈر نہیں لگتا جیسے آپ کے ساتھ ہونے پر نہیں لگتا. وہ اس وقت شدید اکیلا پن محسوس کر رہی تھی. لاڈ اٹھانے والا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا. بابا جان، میرا وہ خواب آج بھی کسی آسیب کی طرح میرے پیچھے ہے. وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. آج نہ آپ میرے ساتھ ہیں اور نہ جسے میں نے سچے دل سے اپنا مانا تھا وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں. میرا اپنا ہوتے ہوئے بھی وہ میرا اپنا نہیں ہے. آج اپنے اس خواب سے ڈر کے مارے میں کس سے پناہ مانگوں، کس کے کندھے پر سر رکھ کے روں، کس سے کہوں کہ یہ خواب مجھے بہت ڈراتا ہے، مجھے اس سے بچا لو، مجھے اپنے پاس چھپا لو. اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے. آپ کی نورالعین آج بہت اکیلی ہو گئی ہے بابا جان، بہت اکیلی. وہ بہت دل گرفتہ سی تھی. امان اس کو دیکھنے باہر نکلا. وہ اسے گارڈن میں پتھر پر بیٹھی دکھائی دی. وہ ریلنگ کے پاس آ کے اس پر ہاتھ جما کے کھڑا ہو گیا. وہ اپنے رات والے خواب کے بعد سے اور بھی زیادہ نڈھال ہو گئی تھی. نورالعین کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ تیزی سے زینوں سے اترا اور اس کے پاس آیا. وہ رو رہی تھی. چلو اینا. اس نے ایک لمحہ اسے دکھ سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے مختصر بولا. اس کی آواز سن کر نورالعین نے چہرہ دوسری جانب گھما کے اپنے آنسو تیزی سے صاف کیے. چلو یہاں سے. وہ مدھم آواز میں دوبارہ بولا. کہاں؟ اپنی آواز اور لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا. وہ ابھی بھی امان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. کراچی. نورالعین نے بری طرح چونکے سے دیکھا. ہم کراچی واپس جا رہے ہیں. اگر کراچی جا کے چاہو تو میں تمہارے بابا کے گھر تمہیں چھوڑ آؤں گا. وہ سنجیدگی سے بولا. لیکن تم تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے. مجھ سے بدلہ لینے مجھے یہاں لائے تھے. پھر اپنا بدلہ لیے بغیر مجھے یہاں سے جانے کیسے دے رہے ہو؟ وہ حیران تھی. اچانک اس کی یہ مہربانی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. ہاں، تم سے بدلہ لینے تمہیں یہاں لایا تھا. تم سے اور تمہارے بابا سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا. مگر اب تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہا. وہ اس کی طرف دیکھ کے دکھ سے بولا. جتنا خود کو جھٹلاؤں، چلا چلا کے کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مگر سچ تو یہ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اپنے بدترین دشمن کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہوں. ایسی محبت کہ تم روتی ہو تو تکلیف مجھے دل پر، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، یہاں ہوتی ہے. تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا، تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ جذباتی ہو کے بے بسی سے بول رہا تھا، جیسے وہ خود اپنے دل کی کیفیت سے تنگ تھا. خود سے نفرت ہوتی ہے، اپنے آپ کو مار ڈالنے کو دل کرتا ہے کہ پوری دنیا میں مجھے محبت ہوئی بھی تو اپنے بدترین دشمن کی بیٹی سے، اپنے ماں باپ بہن کے قاتل کی بیٹی سے. تم سے محبت میری مرضی، میری چوائس، میری پسند کا فیصلہ نہیں ہے. بے بس ہوں تمہاری محبت کے آگے. تمہاری محبت نے مجھ پر سے میرا اپنا اختیار بھی چھین لیا ہے. نورالعین کی آنکھوں میں طنز اور تلخی ابھری تھی. امان نے محبت کا اظہار، اس کی فکر سب اسے جھوٹ دھوکہ لگ رہے تھے. میں تمہاری اسی محبت کی خاطر اپنے سارے بدلے، انتقام کے سب پلانز بھلا کے تمہیں تمہارے باپ کے پاس واپس چھوڑ آنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری جو یہ حالت ہے نا وہ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. اسی دن کے لیے کہا تھا مجھ سے شادی نہ کرو، میرے ساتھ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، مگر تم نہیں مانی تھی. وہ تلخی سے مسکرایا. میں تو آگ میں جل رہا تھا، تم کیوں اس آگ میں کودی؟ اس کے انداز میں بے بسی اور غصہ تھا. چلو واپس چلو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا. تم کہو گی تو تمہیں ڈیورس بھی دے دوں گا. تمہاری خاطر دستبردار بھی ہو رہا ہوں اپنے ہر انتقام سے، مگر میں اپنے بولے کسی ایک لفظ سے بھی دستبردار نہیں ہو رہی امان اللہ، اور نہ ہی تمہارا بولا ایک لفظ اپنے بابا پر لگایا تمہارا ایک بھی الزام بھولی ہوں اور نہ ہی کبھی بھولوں گی. نورالعین غصے سے پھر جذباتی انداز میں بولتی پتھر پہ سے اٹھی. اب وہ اور امان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے. میں نے اپنے بابا جان کی قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کی بے گناہی کا ثبوت تمہارے سامنے نہیں لے آتی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے نفرت سے دیکھ رہی تھی. اینا، تم جذباتی ہو رہی ہو. اس نے انکار پر امان پریشان سا ہوا تھا. ہاں ہو رہی ہوں جذباتی. اپنے بابا جان کی عزت وقار پر حرف آتا دیکھ کے کیا جذباتی بھی نہ ہوں؟ نورالعین نے تلخی سے اس کی بات کاٹی. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ تم کل رات اپنے خواب کے بعد سے بہت ڈسٹرب ہو. پلیز خود پر یہ ظلم نہ کرو. چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس جگہ سے دور تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا. تم یہاں دوبارہ کبھی نہ آنا. وہ پیار اور نرمی سے سچ سمجھاتے ہوئے ایک قدم اس کے مزید نزدیک ہوا. اب اس سب کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے امان اللہ.
اب جب تک تمام سچائیاں ثبوت میرے پاس نہ آ جائے میں دریا باغ سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ نورالعین کا انداز ضدی تھا۔ میں اپنے بابا جان کی بیٹی ہوں، میر فاروق زماں کی بیٹی ہوں، انہی کی طرح عزت، غیرت اور اپنے ناموس پر جان دینے والی۔ اس نے زور سے مکہ سینے پر مارا۔ میرے بابا جان کے اوپر گھٹیا جھوٹے الزام لگائے جائیں، ان پر بہتان لگائے جائیں اور میں ان کی بیٹی ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے بجائے ان کے دشمن کا رحم ترس قبول کر لوں۔ اس کے الفاظ میں غم و غصہ تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر میں نہ تو اپنے بابا جان کے دشمن کا رحم قبول کروں گی اور نہ ہی ان کا نام کلیئر اور بے داغ کرائے بغیر دریا باغ سے باہر قدم رکھوں گی۔ امان نے کچھ بولنا چاہا مگر تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ امان کو وہیں کھڑا چھوڑ کے تیزی سے گارڈن سے واپس کاٹیج کے اندر جا رہی تھی۔ امان ایک لمحہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہ اس کے پیچھے کاٹیج کے اندر آیا۔ ضد نہ کرو اینا، تمہاری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ رات وہ خواب دیکھنے کے بعد سے تم ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوئی ہو۔ پلیز واپس چلو، میں تمہیں بیمار پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اندر آتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، تمہیں یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امان اللہ کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ میرے ساتھ اپنے دشمن کی بیٹی کی طرح کا سلوک کیا کرو۔ یہ جھوٹی محبت کس لیے؟ نورالعین نے پلٹ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ امان چپ سا رہ گیا۔ بے فکر رہو، اتنی طبیعت خراب نہیں میری کہ میں مر جاؤں گی اور میری موت کا الزام تم پر آ جائے گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، مجھ پر ترس نہ کھاؤ۔ تمہارا ترس اور رحم قبول کرنے سے پہلے میر فاروق زماں کی بیٹی مر جانا پسند کرے گی۔ میری رگوں میں میر فاروق زماں کا غیرت مند خون دوڑ رہا ہے امان اللہ، یہ نہ بھولو۔ اس کے لہجے میں غرور سا تھا، جیسے اس کا باپ اس کے لیے دنیا کا سب سے عظیم، سب سے قابل فخر انسان تھا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری جیسی بھی تربیت کی ہو مگر میرے بابا جان نے مجھے عزت، غیرت اور آن پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا سکھایا ہے۔ جہاں بات عزت غیرت پر آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی عزت اور غیرت کا تحفظ کرنا سکھایا ہے۔ لیکن یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ان کے لیے انسان کا خاندانی اعلیٰ حسب نسب والا اچھا خون رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ امان کی کنپٹیوں پر رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ وہ اپنے والدین، خاندان اور خون پر نورالعین کی حقارت بھری باتیں سن کر شدید غم و غصے کا شکار ہوا۔ وہ یکدم ہی پیچھے ہٹا۔ وہ اس سے مزید ایک لفظ بھی بولے بغیر غصے کے عالم میں تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ نورالعین کو اس کے غصے کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے امان سے بدتمیزی کرنے پر نہ کوئی افسوس تھا۔ پیچھے کھڑی نورالعین کو اس کے کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلے جانے اور بند کیے جانے کی آواز نیچے تک آئی تھی۔ وہ سخت غصے میں بھرا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے زور سے دروازہ پٹکا۔ اس نے میز کو زور سے ٹھوکر ماری۔ اس کے کانوں میں نورالعین کی حقارت اور غرور بھری آواز گونجی تھی، میں اپنے بابا جان کی بیٹی ہوں، میر فاروق زماں کی بیٹی ہوں۔ میرے رگوں میں میر فاروق زماں کا غیرت مند خون دوڑ رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے انسان کا خاندانی اعلیٰ حسب نسب والا اچھا خون رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ خون سا اتر آیا تھا۔ وہ بے حد بے عزتی اور ذلت محسوس کر رہا تھا۔ نورالعین کی محبت پر ایک بار پھر اس کا غصہ، انتقام حاوی ہو گیا تھا۔ تمہارے ذلیل اور کمینے باپ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا نورالعین زماں۔ اس نے نفرت سے سوچتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور تنے چہرے کے ساتھ نمبر ملایا۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ بوا جی چائے پی لیں، میں تو لمبی فلائٹ سے تھک گئی ہوں۔ آپ کو بھی یقیناً سفر کی تھکن ہو گئی ہوگی۔ چائے پی کے تھکن اترے گی تو دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے گا۔ فرحانہ نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا لیا تھا۔ بوا جی پریشان، مضطرب اور بے چین سی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ شکریہ بیٹا۔ بوا جی خاموشی اور آہستگی سے اٹھ کے فرحانہ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ فرحانہ نے کپ میں چینی ملائی، پھر انہوں نے چائے کا کپ بوا جی کی طرف بڑھایا۔ بوا جی نے بغیر کسی خواہش رغبت کے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ بیٹا اب آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے صاحب سے واقعی بہت ضروری کام ہے۔ میرا ان سے فوراً ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ قدرے جھجک کر بولی، بوا جی آج بڑی مشکلوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، پھر پتہ نہیں آپ سے مل سکوں گی کہ نہیں۔ پلیز کچھ دیر میرے پاس رک جائیں، آپ سے کچھ ضروری باتیں جاننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ فاروق بھائی کے گھر چلی گئیں تو وہ ایک بار پھر آپ سے میرا رابطہ ختم کروا دیں گے۔ فرحانہ کا انداز منت کرتا ہوا تھا۔ انہوں نے بوا جی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ بوا جی مضطرب سے ہوئیں۔ میں امریکہ سے اپنی بہن کی موت کا سراغ لگانے آئی ہوں بوا جی۔ مجھے شک ہے نیلوفر کی موت اس طرح نہیں ہوئی جیسے ہمیں بتایا گیا۔ مجھے شک نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ نیلو باجی کی موت کے پیچھے کوئی اور راز بھی چھپا ہوا ہے۔ بوکھلاہٹ کے مارے چائے کا کپ بوا جی کے ہاتھ سے چھلکا تھا۔ فرحانہ نے ان کا گھبرانا بخوبی محسوس کیا۔ آپ تب بھی ان لوگوں کے ساتھ تھیں؟ بوا جی خدا کے لیے مجھے بتائیں میری بہن کیسے مری تھی، اس کی زندگی کے آخری دن کیسے تھے؟ فرحانہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ انچھوا ہی ٹرے میں واپس رکھ دیا۔ نیلو باجی
اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خوش نہیں تھیں. وہ کسی نہ کسی بات سے بہت پریشان تھیں. اتنا تو میں جان چکی ہوں. میں نے ان کا ابا کے نام وہ آخری خط پڑھ لیا جو ان کی موت کے 2 مہینے بعد ابا کو امریکہ میں ملا تھا. بوا جی نے خط کے ذکر پر چونک کر ان کو دیکھا. نیلو باجی کی زندگی کے آخری دن 2 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یہ اب آپ مجھے بتائیں گی بوا جی، فرحانہ نے گمگیر لہجے میں سوال کیا. فرحانہ بی بی، آپ یہ کس طرح کے سوال کر رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ کی موت کے پیچھے کوئی راز نہیں. اس حوالے سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جو کچھ بھی بتایا گیا وہی سچ تھا. بوا جی نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا. میری آنکھوں میں دیکھ کے بولیں بوا جی، تاکہ میں یقین کر سکوں کہ آپ سچ بول رہی ہیں. فرحانہ نم آنکھوں سے بولی. بوا جی نے ایک پل کے لیے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. آپ کو اینا کی قسم ہے بوا جی، آج آپ مجھ سے سچ بولیں. جس کسی کے بھی کہنے سے جھوٹ بولتی رہی ہیں، برسوں جھوٹ بول لیا آپ نے. آج تو سچ بول دیں اینا کی خاطر. آپ کو اینا کی جان کی قسم ہے بوا جی. بوا جی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا. اتنی بڑی قسم مجھے نہ دے فرحانہ بی بی. انہوں نے مضطرب ہو کے فرحانہ کی بات کاٹی. میری معصوم بے قصور مظلوم بچی تو پہلے ہی پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے، کہاں ہے. بولتے ہوئے ان کا لہجہ بھرا گیا تھا. کیا مطلب؟ اینا اور امان کہیں گئے ہوئے ہوں گے نا. اس میں پریشان کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے ہوں، یا پھر امان اینا کو اپنے ساتھ لندن لے گیا ہو. وہاں بھی تو اس کا گھر اور بزنس ہے نا. فرحانہ نے حیرت سے پوچھا. آپ کچھ نہیں جانتی فرحانہ بی بی، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. بوا جی نے پریشانی بھرے انداز میں گردن ہلائی. آپ اپنی برسوں پہلے مر چکی بہن کی موت کا سراغ لگانے یہاں آئی ہیں. ماضی سے نکل کر ذرا حال کی خبر تو لیں. جو مر چکے دنیا سے چلے گئے ان کی فکر چھوڑ کر جو زندہ ہے ان کی فکر کریں. ذرا اپنی بھانجی کی خبر تو لیں، وہ آج کس مشکل میں ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ جذباتی اور فکر بھرے انداز میں بولی تھی. میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی ہوں بوا جی، کھل کے بولیں. خدا نخواستہ اینا کس مشکل میں ہے؟ فرحانہ کے چہرے پر پریشانی بکھر گئی تھی. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.